وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أهلك وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اس سے پہلے کہ آج تلاوت کرتا آیتوں کے بارے میں تفصیل ہم جانیں، ایک بار آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. ایک بار اور درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. یہ سورۃ النجم کی آیتیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر مبارک ہوا اور آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ کے صحیفوں کا بھی ذکر ہوا. حضرت موسیٰ کون؟ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں. حضرت ابراہیم تو ان سے پہلے کی بھی. یہ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے جسے چاہا کتابیں عطا فرمائی اور جسے چاہا چھوٹے چھوٹے صحیفے آرٹیکل سمجھیں. تو جن کو صحیفے دیے گئے ان میں حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو توریت کی شکل میں کمپلیٹ کتاب جو تختیوں پر پتھر کے لکھی ہوئی تھی، مرقومہ تھی، وہ دی گئی تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے اس کا یہاں ذکر ہے. اور بہت ساری باتیں پچھلے نبیوں کے ہمارے درمیان کامن بھی ہیں اور بہت ساری باتوں میں کچھ وہاں الگ تھا، یہاں الگ ہے. مگر جو چیزیں کامن ہیں ان کامن چیزوں کے بارے میں اگر ہم ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عقائد کے بارے میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے وہاں کی اور یہاں. اب اعمال میں تھوڑا بہت طریقے بدلے ہوئے ہیں، اسی لیے کہا گیا بنیاد عقیدہ ہے. بنیاد عقیدہ ہے اور
عقیدہ جس کا صحیح ہوگا وہی حقیقی معنی میں مومن کہلائے گا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کا صحیفہ وہ جو بہت ہی یعنی وعدہ نبھانے والے، امتحانات میں پورا اترنے والے، آزمائشوں میں کامیاب رہنے والے، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ تھا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بھی دوسرے کے بوجھ کا ذمہ دار نہیں ہو۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا۔ تو یہ کیا بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں کچھ چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے، لیکن اس ذمہ داری میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی ایک بندہ کچھ کمی کر دیتا ہے تو اس کی سزا دوسروں کو دی جائے، یا دوسروں کی سزا کو کوئی اپنے طور پر پیش ہو کے یہ کہہ دے کہ میرا فلاں میرا چہیتا ہے، اس کی سزا مجھے دے دیجیے۔ ایک دوسرے کا کوئی وزن اٹھائے گا، جس کا حساب اس کے ساتھ ہوگا۔ اور ان ساری چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے عقیدہ۔ اسی لیے عقائد پر زور دیا جاتا ہے۔ عقیدہ مطلب اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں آپ کیا مانتے ہیں، آخرت کے بارے میں آپ کا کیا بلیو ہے، جنت دوزخ کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے، رسول کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں عقیدے کیا ہے۔ یہ عقیدے درست اگر ہو تو سارے معاملات درست رہتے ہیں۔ تو کہا لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر لوگوں کے درمیان اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اس وقت کسی نے اپنے ایک دوست سے کہہ دیا کہ دیکھو پہلے تو کوئی قیامت وغیرہ ہونے والی ہے نہیں، اگر ہو بھی جائے تو تمہیں میں بچا لوں گا، میں تمہیں اپنے طرف سے پیسے دے کر بچا لوں گا، تمہاری سزا میں لے لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مقام نہیں اور بھی مقامات پر اس کو کلیئر کیا کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے بدلے میں سزا نہیں پائے گا، کوئی کسی کے بدلے میں عذاب کا شکار نہیں ہوگا، کسی کی کوئی بات دوسروں کے لیے عذاب یا تکلیف کا باعث نہیں بنے۔ جو وہ کرے گا اسی کا اس کو جواب دینا، جو وہ کرے گا اسی کے بارے میں اس سے پوچھو گے، جو خود وہ کرے گا برا عمل اس کے بارے میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ بھی تھا اس میں کہ نہیں ہے انسان کے لیے ہاں مگر وہی جو اس نے کوشش کی۔ اس آیت مبارکہ کی گزشتہ میں بات ہوئی تھی، تفصیل تو بہت ہے، لیکن عام طور پر اس آیت کریمہ کو بعض عقائد میں بگاڑ رکھنے والے حضرات ایصال ثواب کے خلاف میں پیش کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کوئی نیک عمل جب ہم کر کے اس کا ثواب دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اس کو ایصال ثواب۔
امت میں پچھلے 1400 سال میں الگ الگ خیالات رکھنے والے لوگ پیدا ہوتے رہے، لیکن ثواب کا پہنچنا مرحومین کے لیے، گزرے ہوئے لوگوں کے لیے، اس کو تو مانتے ہیں۔ البتہ ایک فرقہ تھا معتزلی، اس کے کچھ جراثیمات بھی کچھ لوگوں میں، وہ لوگ ایصال ثواب کے مخالف ہیں، لیکن جن کو اہل سنت والجماعت سنی کہتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں فقہ کے جو فالوورز ہیں یہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں پوری دنیا کے، یہاں کے تک نہیں، صرف خبروں پہ جانے والے، سلام پڑھنے والے اہل سنت، پوری دنیا میں اصل اہل سنت یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ان سے ہٹ کے چلنے والے راستہ بہت سے لوگ پیدا ہو گئے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو جو لوگ ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن ویسے ہی لوگ آج کل ہم سے سوال کر رہے ہیں، تو ایصال ثواب قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ نہیں ماننے والے نہ ماننا۔ کسی بندے کا گزرے ہوئے بندے کے لیے ثواب پہنچانا بالکل ایک نہیں، باقاعدہ شمار آدھی سمجھتے ہیں، ان میں سے 2-4 سن لیجیے۔ ایک سوال ہوا حضور کی خدمت کہ میرے ابا یا میری بہن پر حج فرض تھا، ایسے وقت میں ان پر حج فرض ہوا کہ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، اب ان کو تو حج نہیں کر سکتے، کیا ان کی طرف سے میں حج کروں تو ادا ہو جائے گا؟ تو حضور نے سوال کیا، اگر ان پر قرضہ ہو اور تم ادا کرتے ہو تو کیا وہ قرضہ ادا ہو گیا؟ بالکل اسی طرح وہ حج نہیں کر سکتے تو تم کی طرف سے حج کرو۔ تو ایک آدمی کا عمل دوسرے کے لیے کارآمد ہو رہا ہے، یہی سارے ثواب ہے۔ اب اس میں بعض علماء کا رائے میں اہل سنت علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھی خیرات کا تو ثواب پہنچتا، صدقات کا ثواب پہنچتا، لیکن عبادات کا کچھ لوگ کہتے ہیں پہنچتا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہنچتا، مگر اکثریت یہ مانتی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہو اس کا ثواب دوسرے بندے کو پہنچایا جا سکتا ہے، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ خیر خیرات ہو، ایون چاہے قرآن پڑھنا ہو، چاہے نماز پڑھنا ہو۔ نماز فرض، واجب یہ تو لازم ہے، سنت یہ بھی کرنا ہے، لیکن جو نفل نماز ہے اس نفل نماز کا ثواب بھی گزرے ہوئوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی بزرگ کی بارگاہ میں زیارت قبور کے لیے جانے کا صحیح طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز تو اللہ کے لیے، لیکن ثواب اس کا ان کو پہنچائے۔ اب کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو ثواب کی قسم میں ہم سمجھتے ہیں اور انہیں باتوں کو ہم پہنچاتے ہیں۔ ایک حضور کی خدمت بابرکت ایک شخص آ گیا، مشہور صاحب حضرت سعد کا نام، مشہور بات ہے، مسلم شریف، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جو یہ انکاری بنتے ہیں لوگ، ناواقفیت، اگنورنس،
دیکھیے انہوں نے آ کے حضور سے سوال کیا سرکار میری امی جان گزر گئی، اب اگر وہ رہتی تو کچھ اور نیک عمل کرتی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ان کو نیک عمل کا فائدہ پہنچے، کیا اب بھی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیا کروں؟ کوئی کنواں کھودوا، کیونکہ پانی کی یہاں پہ کمی رہتی ہے، تو حضور کے ارشاد فرمانے پر وہ صحابی نے کنواں کھودوا دیا۔ کنواں مطلب ویل، پانی انسان کی ضرورت ہے، وہاں سے لوگ پانی لینے لگے، کھا پینے کے لیے لوگ یا جھاڑوں کے لیے لوگ یا کسی مقصد کے تحت، پانی تو جانوروں کو پلانا بھی ثواب کا کام، تو پانی لوگ لینے لگے، تو اس کنویں کو یہ نام دیا گیا کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، ہادھی لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا کوئی یہ سمجھے گا کہ سعد کی ماں جو گزر گئی ہیں، جن کو دفنا دیا گیا ہے، وہ خبر میں سے آ کے روزانہ صبح شام پانی پی کے جائیں گے؟ یہاں سعد کی ماں کے نام سے کنویں کے بنانے کا ذہن میں مقصد یہی ہے کہ اس پانی سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے ان کا فائدہ اٹھانا بے شک ثواب بنائے گا۔ وہ ثواب کس کے لیے ہوگا؟ وہ ثواب سعد کی ماں کو پہنچایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، نام الگ الگ ہے، کام ایک ہی ہے۔ میں اگر بریانی کھاؤں، پیزا کھاؤں، برگر کھاؤں، پکوڑے کھاؤں یا سموسے کھاؤں یا جو کچھ بھی کھاؤں، ان کے نام الگ الگ ہیں، لیکن ان سب کا ایک کامن کیا نام کیا ہے؟ فوڈ۔ فوڈ کھانے کی چیز ہے، اب چاہے کچھ کھاؤ، تو نام الگ الگ ہے لیکن اس کا اصل مقصد وہی کھانا۔ بلا تشبیہ ہمارے ہاں ہم نے بہت سارے نام رکھ لیے ہیں، زیارت، 10واں، 20واں، 40واں، برسی، 11ویں، 12ویں، 6ویں، 20ویں، اصحاب کہف کی میعاد، داؤد علیہ السلام کی میعاد، سلیمان علیہ السلام کی میعاد، کنڈوں کی میعاد، امام جعفر صادق کی میعاد، توشی شریف کی میعاد، یہ سب نام الگ الگ ہیں، سب الگ الگ نام ہیں۔ عرس شریف، سندل، چراغاں، عادت ہے، لیکن سب کا کامن نام اس کا، اور اس کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، جو لوگ اپنے عقیدے کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، جب پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ بھی مسجد بنانا ہے، بڑا اسلامک سینٹر چلانا ہے، تو آپ مدد نہیں کریں تو کون کرے گا؟ صاحب ہماری دوسروں کو بولتے اللہ سے مدد، اللہ سے مدد، اللہ سے مدد، آپ ہی تو مدد کرنا۔ تو پھر اس کے بعد میں جو ہے اپنے مضمون کے سارے سوم کے لیے آپ دیجیے، ڈونیشن دیجیے۔ تو جب تک پیسے کی ضرورت نہ پڑی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کرنے والوں کو برا بھلا کرتا تھا، اب جب خود کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو عیسیٰ علیہ السلام مسجد بناؤ اپنے مضمون کے لیے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پر کوئی اعتراض کر سکے، یہ جب سے چلا رہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں تو ایک باقاعدہ روایت ہے کہ تمہارے مردوں پر یاسین پڑھو، یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھو۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارا کسی قبرستان سے گزر ہو
تو ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار اللہ کا سورہ پڑھ کے اس کا ثواب کو پہنچا دو. یہ کیا ہے؟ یہ فاتحہ ہے. اس کا ایک نام فاتحہ ہے. اب فاتحہ یہ سارے ثواب کچھ بھی اس کا نام رکھ لیجیے، لیکن اس بارے میں جن کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ تو طرح طرح کے فتوے لگائیں گے، اور جن کو معلوم ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ جانکاری نہیں. ہمارے ہر کام میں، ہمارے بزرگوں کے ہر کام میں آپ جب تحقیق کرنے جاتے ہیں دیکھیں گے تو اس کا برابر کوئی نہ کوئی ثبوت ملے، کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ رہے گا. ایک صاحب پرسوں بولے صاحب بعض لوگ جو ہے چیزاں دیکھتے کرتے ہیں ہم، لیکن اس کی حکمت کیا ہوگی؟ بھائی حکمت تو بہت ہے، بہت حکمت ہے ہر کام کے. جو ہم کو سمجھ میں آئے وہ دکھایا. بولے صاحب یہ بیٹھ کے تو ہم اتنے وقت تقریب میں، باز میں، بیان میں اتنے وقت دور پڑھتے مقرر صاحب پڑھتے، سامعین پڑھتے، آیت آیتوں پڑھتے، بیچ میں پھر بولتے دوسری پڑھی، اتنا سب پڑھ لیتے. پھر صبح کے پاس سلام پہ بھی پڑھنا ہم سب پڑھیں گے. تو اس کو نقصان کیا ہے؟ بیٹھ کے پڑھ لیتے نا، پھر گھڑی لے پڑھنا تو اس کے اندر کتنے روحانی فائدے ہیں وہ تو اللہ بہتر جانے. لیکن ایک چوٹ یا خود کو سمجھ میں آنے والا ایک جسمانی فائدہ بتاؤ. گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھے تو پیر میں چوٹیاں بن جاتی، فوری اٹھ کے چلنے لگے تو چلنے نہیں آتا. اس لیے ایک جگہ ٹھہر جاؤ، ایک 4 منٹ 5 منٹ سلام پڑھو، آپ کا بلڈ سرکولیشن سیدھا ہو جاتا، ادھر سلام کا سلام ہو جاتا، ادھر کام کا کام ہو جاتا. مگر مقصد ہمارا بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرنا نہ رہے، مقصد ہمارا وہ رہے اس کے ساتھ سے کس ہو جائے. حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے. نہیں بھائی میٹھے میں سے فاتحہ دلاتے ہیں. شوگر کی بیماری آج ہوئی بھائی، پہلے نہیں تھی. کیا کریں گے؟ میٹھے سے اٹریکشن ہے. اب آپ جو ہے وہاں پہ تھوڑے آلو چپس تل کے رکھو، مکھی آتے کہتے ہیں اس کے اوپر نہیں آتے، میٹھے نہیں آتے. میٹھے سے اٹریکشن ہے لوگوں تو اس وقت کبھی بھی فاتحہ دلائے تو فاتحہ میں کچھ بھی کھانا کھلانا، یہ انسان کو روحانی غذا بھی پہنچنا، جسمانی بھی تھوڑا وہ میٹھا ہونا. تو ہر کام میں حکمت ہے. اب اس کو کوئی فرض نہیں بول رہا، واجب لازم نہیں کرے تو تم مسلمان باقی، ایسا کوئی نہیں بول رہا، لیکن کرے تو فائدہ ہے، برکتیں. تو حضرات محترم یہ باتیں جو ہے ایک ہی بات میں سمجھ میں جاتی. مطلب ایک بار نہیں ان کی بات سنتے سنتے ہاں ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اب اس کو آپ فرض مت بنا لیجیے اور فرض کو چھوڑی دو. دین کے احکام پر عمل کرنا اور دین کو محبت کے ساتھ پھیلانا. آپ دیکھیے جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے اولیاء اللہ کے بعد آئے آستانے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو لنگر کھلایا جاتا ہے. کچھ بوندی کچھ تو بھی کہیں پہ محفل بھی تو کچھ تو بھی بڑھتا تقسیم ہوتا. تو اس طرح اگر غور کیا جائے تو ایصال ثواب کو آپ ڈینر نہیں کر سکتے، نام اس کا. آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن مجید میں بھی، قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک بندے کا عمل دوسرے بندے کو فائدہ پہنچا ہے. گزرے میں ہو شرط یہ ہے، ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس کو آپ ثواب پہنچانا رہے چاہ رہے اس کو ثواب پہنچتا. شرط ہے، بہت امپورٹنٹ شرط ہے، وہ نہیں رہے تو نہیں پہنچتا. وہ شرط ہے ایمان. ایمان ہے تو ثواب پہنچتا، ایمان نہیں پہنچتا. اب دیکھیے ہم تھوڑے دن پہلے سورہ طور میں ہی پڑھ کے آئے ہیں ایک آیت پچھلے سورے میں ہی، والذین کیا بولے کلوا واشربوا، کھاؤ
جو تم کام کرے تھے اس کے بدلے میں. متقین علی سرر مصفوفہ, اور سب تختوں پر بیٹھے رہیں گے ٹیک لگائے ہوئے. وزوجناہم بحور عین, اور ہم ان کی حور عین, ہمیں حور بولے تو آج کل بہت سمجھ اس لیے جب ہوگا تفصیل, بڑی بڑی آنکھوں والے حوروں کے ساتھ ان کا بیاہ کر دیا جائے گا. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, واتبعتہم ذریتہم, اور ان کے گھر والے بیوی بچے اولاداں ان کی اتباع کرے, ایمان کے ساتھ, تو کیا ہوگا؟ الحقنا بہم ذریتہم, وہ اور بال بچوں کو بھی ان سے ملا دیں گے. تو آپ دیکھیے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے تو نیک عمل کیا ہوا ہے, لیکن یہ دوسرے والے کیوں جا رہے ہیں؟ ایمان ہے وہ کیوں ان کے ساتھ ملا دینے لگا گیا تھا. تو یہ ایصال ثواب, دوسروں کو فائدہ پہنچانا, بالکل. وما التناهم من عمل من شيء, اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی, کسی طرح کی کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگا. یعنی ایک بڑی شخصیت ہے, اللہ والے بزرگ ہیں, انہوں نے اتنے کام کیے, اتنا نیک عمل کیا, اتنا تقویٰ پرہیزگاری ہو, تو ان کی وجہ سے ان کی اولاد کو فائدہ پہنچے گا, لیکن وہ ان کے نیک عمل میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی. یہ بھی بتا رہے صاحب, ایسے بہت سارے مقامات تھے. اور اگر ایسا نہیں رہتا تو قرآن میں یہ آیتیں نہیں آتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح لوگوں میں رکھا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور ان قریب اس کی جو بھی محنت ہے, کوشش ہے, وہ اس کو دکھائی جائے گی, اس کو دکھایا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, پھر اسے اس کی بہترین جزا پوری دے دی جائے گی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ, اور سچی بات ہے کہ ہر معاملہ جا کے ختم ہوتا ہے آپ کے رب کے پاس. سارے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اینڈ میں آ کے اللہ کو چھوڑنا پڑتا. سب اللہ کے پاس ہی لوٹنے والے ہیں, اس بات کو سمجھ لیجیے. کون ہے وہ؟ وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے, رلاتا بھی, ایسے حالات پیدا کرتا ہے جس سے کہ کوئی ہنسنے کے موڈ میں آ جائے, اور ایسا بھی رلاتا بھی ہے. بچہ پیدا ہوا تو کیسا روتا رہا, نہیں رہا تو مار کے رویا تو اس کو, تو وہ رونا بھی اللہ کی طرف سے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور وہی ہے جو موت دیتا ہے, زندگی دیتا ہے. اچھا, موت زندگی کیسا دیتا ہے؟ ہم زندگی میں دیکھ رہے کئی لوگ مر رہے ہیں, اس کے علاوہ ایک اور روزانہ کا مرنا جینا بھی ہے, روز کا مرنا جینا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ تو بتائیں آپ, ہم جب شام میں سو جاتے ہیں تو سونا ہمارا مرنے جیسا ہے, اور نیند میں سے اٹھنا ہمارا جینے جیسا ہے. اسی لیے جب کوئی سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کی دعا ہے, کیا دعا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرا نام لے کے مرتا ہوں جیتا ہوں. سونا مرنا ہے, اٹھنا جینا ہے. اگر سو گئے اٹھے نہیں, کوئی موت ہے, کوئی موت ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, اور وہی تو ہے اللہ جو کریٹ کرتا ہے. مذکر مؤنث, مذکر مؤنث کیسا؟ مذکر ہو تو میل, مؤنث ہو تو فیمیل. مذکر مؤنث فیمیل. اب یہ یہاں مذکر مؤنث کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا, لیکن اب کس فیلڈ کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ صرف انسانوں کی بات ہی نہیں ہے, بلکہ حیوانوں میں بھی میل فیمیل ہے, پرندوں میں بھی میل فیمیل ہے, درندوں میں بھی میل فیمیل ہے, حتیٰ یہ کہ چیونٹیوں میں میل فیمیل ہے, یہاں تک کہ
بوٹنی پڑھنے والے کہتے ہیں کہ پلانٹس میں بھی میل فیمیل رہتا کرتے، پلانٹس میں بھی. تو ایک حقیقت یہ ہے کہ بندہ جتنا جانتا جائے گا، جتنا مخلوق پر غور کرتا جائے گا، اتنا ہی اس کا اپنے خالق پر یقین بڑھتا جائے گا. مخلوق پر ریسرچ کرتے جائیں گے تو خالق پر یقین بڑھتا جائے گا. کسی دنیا میں کیا کیسا بنایا تھا اللہ تعالیٰ کیسا بنایا. اب دیکھیے ایک صاحب پرسوں جو کلپ بھی رہتے وہ دیکھا کلپ بھی رہے تو ایک بندہ ہے انہیں کسی چیز کو کتے کے سامنے لے گیا، کتا چاٹ اس کو، چاٹنے کے بعد انہوں اس کو جو ہے کیا بولتے اس کو میگنیفائنگ گلاس، اس کے بعد اور ایک اندر جو ہے مائکروسکوپ ڈال کے بتا رہے تو چارہ خود دھوئے تو بھی اس کے بائک پر کیڑے جا رہے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو ہمارے آقا نے فرمایا اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈالے تو 7 دفعہ دھو دو، 7 دفعہ دھو. کیوں؟ ہر چیز میں صاف سچی بات یہ ہے کہ ہم اگر پازیٹیو وے میں سیکھتے رہے تو ہر چیز میں. اب کیا بولوں میں آپ کو، یہ ہماری نکاح اور بیاہ کے معاملات میں اب جو لوگ یونیفارم سول کوڈ کے چکر میں پڑھ رہے ہیں غیر ضروری، لیکن مرد آدمی کو اگر اس کی بیوی کے ساتھ تعلق اس کا ٹوٹ جائے، خواہ وہ نکاح ٹوٹنے سے ہو یا طلاق سے ہو یا خلا سے ہو یا مرنے سے ہو، تو مرد آدمی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، انہیں دوسری کوئی کر لے سکتے. اس بارے میں عورتوں کے اوپر پابندی ہے تو آپ لوگ اس کو سمجھتے عورتوں پہ ظلم ہے، لیکن اس میں بھی سائنٹیفکلی پروف ہو کیا ہے کہ مرد آدمی اگر گزر جائے یا رشتہ ٹوٹ جائے طلاق یا خلا ہونے سے تو عورت کو 3 مہینے تک عدت کے دن گزارنے پڑتے ہیں. اگر وفات ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن، مرد آدمی کی وفات ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن، لیکن وفات نہیں ہوئی بلکہ طلاق یا خلا ہو گئی تو 3 مہینے ویٹ کرنا ہے عدت کو. تو سائنٹیفکلی یہ پروف ہوا کہ جس آدمی سے اس کا رشتہ تھا اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ ایسے اندر یعنی امپریشنز رہتے تھے کہ وہ ایک وقت میں یا 1 مہینے میں نہیں بلکہ آہستہ آہستہ 1 مہینے میں وہ امپریشن تھوڑا بھی دھیمے پڑتا، دوسرے مہینے میں وہ امپریشن اور دھیما پڑتا، تیسرے مہینے میں جا کر وہ امپریشن بالکل صاف آتا. تو اس وقت اگر پھر اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو تو جب تک وہ صاف ستھری ہو جاتی. تو یہ تحقیق یہ ہوتا ہے کہ سب سے صاف ستھرے انداز میں اگر دیکھا جائے تو مسلم خواتین ہوتی ہیں. یہ سب تحقیق تو ہو رہی نا، اتنی ختم ہو رہی، لیکن اصول کب بنا؟ اللہ نے بنایا، حبیب پاک نے سنایا، اور جب سے عمل کرنے والے نے عمل کیا مزے میں ہے. اب انہوں یہ دیکھ کے اب فالو کریں گے تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب اور کتنے مزے میں تھے کہ جو شک میں پڑے بغیر صرف زبان مصطفیٰ پر یقین کر کے عمل کر لیے. بے فکری سے جنت میں چلے گئے وہ. یہاں ہم آج کل ہے کہ نیکی ہوتا کہ نیکی میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اہل یقین میں بنایا ہے. اور کچھ لوگ ہمارے یقین کو متزلزل کرنے کے لیے شک پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں. اس لیے شک کی تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر یقین کی منزلوں میں رہیے. اللہ پہ یقین، اللہ کے رسول پہ یقین، رسول کے متعلقین پہ یقین، اہل بیت الصحابہ پہ یقین، اولیاء اللہ پہ یقین،
اور ان کے جانشینوں پر یقین. یقین انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اسی چیز کو یہاں اللہ نے بیان فرمایا. اللہ پیدا کرتا ہے، وہ خلق الزوجین ذکر والانثى، ذکر مؤنث اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے ایسا نہیں ہونا تھا، ایسا ہو جانا تھا، ایسا کہیں ہوا، ویسا کہیں نہیں ہوا. تو بھائی یاد رکھو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس قانون میں اللہ کی مرضی چلے گی، آپ کی میری مرضی نہیں چلے گی. اور اس سال ثواب کی جب بات ہوئی تو آپ کو معلوم ہے یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ عید قربان کے موقع پر محرومین کے نام سے جو قربانی دی جاتی ہے وہ دے سکتے کیا نہیں دے سکتے؟ تو خیر ختم ہو گیا قربانی کی دن ختم. ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں دے سکتے، لیکن وہ حالت ہے. دوسرا گروپ یہ ہے کہ دے سکتے، لیکن ان کے بیچ میں بات یہ ہے کہ کچھ کنڈیشنز ہیں اس کی. اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کو پیسے دے کے جائے کہ بھائی عید آنے والی ہے، میری بھروسہ نہیں ہے، یہ تمہارے دے رہا ہوں پیسے، یہ وصیت ہے میری طرف سے قربانی دینی. اگر ویسا قربانی دیے تو وہ قربانی کا گوشت پورا صدقہ کر دینا ہے. دیکھیں وصیت کر کے گیا وہ کرنا ہی کرنا. اب دوسری صورت ہے، کوئی ابا بولے نہیں، امی بولے نہیں، ہم کو خیال ہوا کہ بھائی ہم سنتے ہیں کہ قربانی دینے سے ثواب ملتا ہے، ہمارے ابا کو بھی جو گزر گئے ثواب پہنچانا چاہیے. یہ آپ کے لیے کمپلسری نہیں ہے، آپشنل ہے. آپ پہنچائے نہیں پہنچائے کوئی بات، مگر کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ اگر اس پر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی قربانی دیے بغیر خالی اپنے محرومین کے لیے قربانی دے رہا ہے تو اسے کہا جائے گا نہیں. ان کی طرف سے قربانی دینا آپ پر واجب نہیں ہے، جبکہ آپ کی طرف سے قربانی دینا آپ پر واجب ہے. کبھی لوگ کرتے ہیں ایسا، محرومین کی طرف کوئی دے سکتے، لیکن آپ اپنے مال دولت کی وجہ سے آپ دے رہے ہیں. نہیں لاسٹ ٹائم دیا تھا، اب ابا کے نام سے دیتا ہوں، نیکسٹ ٹائم ممی کے نام سے دیتا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہوتا، کمپلسری آپ کو دینا. اور بچوں کی طرف سے قربانی دینا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو سوال ملے گا اسے. لیکن وہی سوال رہے گا کہ بھائی بچوں کی طرف سے جو دے رہا ہے بندہ خود وہ مالک ہے، تو وہ اپنی طرف سے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ خود اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہے اور بچوں کی طرف سے دے رہا ہے، ابا کی طرف سے. تو یہ یاد رکھیے جس پر واجب ہے پہلے ہو. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرحومین کے لیے قربانی بھی دی جا سکتی ہے. کچھ بھی کر سکتے، آپ عمرہ کر سکتے، حج کر سکتے. حتیٰ یہ کہ عمرہ حج تو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ لوگ سوال کرتے صاحب ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، اب ہم ہمارے زندہ لوگوں کے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے. ہاں آپ بولے کیوں صاحب ان کا کیسا کرنا؟ تو انہوں یہاں ہے نہیں کر سکتے، انہوں وہاں کا قصبہ پہنچا سکتے. جی ہاں، زندہ لوگوں کی عمرہ کر سکتے، زندہ لوگوں کو ثواب پہنچانے کے طواف کر سکتے. اب یہاں ایک اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے خواہ وہ زندہ ہو نہیں مردہ ہو کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ وہ پورے کا پورا نیک عمل کا ثواب ان کے کھاتے میں چلے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ مت سمجھیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی پورا ثواب عطا فرماتے ہیں اور ان کو بھی پورا ثواب عطا فرماتے ہیں. جی ہاں، البتہ شاید میں نے اس سے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہو، ایصال ثواب تو ہوتا ہے، ایصال عذاب نہیں ہوتا. اگر کوئی برا کام کر کے یہ بولے کہ میری اس سے دشمنی تھی، یہ میرا کام اس کے کھاتے میں ڈال دے، تو یہ تو بڑی نادانی ہے. اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. میں ڈائریکٹ تو کسی سے نہیں بات کیا اس بارے میں،
لیکن سنا ہوں، لوگوں سے سنا ہوں کہ اہل تشیع شیعہ حضرات رافضیوں میں ایسا ہے کہ گالی گلوچ بکوا کریں کر کے بولیں گے اس کا سب ابو بکر کو پہنچے، حضرت ابو بکر کو تو نہیں پہنچتا، ایک خطرے میں آیا بس یہ کہ نبی مولانا نیک کام کر کے ایصال ثواب کرا تو ثواب پہنچ رہا بھی اس کو بھی ثواب ہو رہا، وہاں پہ عذاب تو نہیں پہنچے گا، الٹا نہیں پھنسے گا. تو یہ ایسا ہے ہمارا دین ادب والا دین، ادب والا دین. ہم کو ہر معاملے میں رہبری کی ادب سکھایا گیا. اس لیے موجودہ دور میں تو انہوں کو نہیں بول دیے، انہوں کو نہیں بول دیے، ان کا سن لیے ان کا سن لیے. نہیں، لڑکے ہو یا لڑکی ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، میں تو کہوں گا کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کیجیے. جس فیلڈ سے وہ کام کا تعلق ہے اس بندے سے مشورہ کیجیے تاکہ آپ آگے بڑھنے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ یہ کام غلط ہوا ہم سے. کئی لوگ کر رہے ہیں ایسا، نادانیاں کر رہے ہیں، ان کا سن لیو ان کا سن لیو. ایک صاحب علیہ صاحب نے یوٹیوب پہ دیکھا، یہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھو نہیں، اس کے بعد سے کو اور گھبراہٹ ہوئی، میرے سے پوچھ کے پڑھے تھے. ہر ایک کے ہر فیلڈ ہے اس کے حساب سے. اچھا پھر پڑھنے لگے صاحب تو الٹ پلٹ پڑھے، سیدھا بھی نہیں پڑھے. تو یہ کام ایسے ہے جس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے حساب سے اس کو دیا جاتا ہے. تو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم جیسے اپنا فیملی ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، اپنا ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے جس سے کہ آپ مشورہ کر سکیں، اور بغیر مشورے کرنا برکت ہے. مشورے کوئی بھی کام یہ کرنے جا رہا ہوں، خود کر لیں گے، ارے بھائی میں بعد میں کر لیا، میں دیکھا میں ایسا سمجھا. اور آج کل خاص طور سے بچیوں کے رشتوں کے بارے میں بھی لوگ اکثر انہوں کو لینا انہوں کو، آپ خود کرنا تحقیق، لڑکا ہے خود کرنا تحقیق کر لو، اطمینان ہونے بعد آگے بڑھو. ورنہ آپ ان پہ ذمہ داری ڈال رہے کہ بھائی انہوں بولے ہوئے کیا کرتے ہیں، آپ انہوں بولے بھائی انہوں ایک حد تک جانتے تھے آپ جب. لہذا ہم اپنی زندگی کے معاملات کو یوں ہی خود کی مرضی، اور آج کل کیا ہے انانیت، ضد، ہٹ دھرمی، مائیں پنا، اس میں آدمی کیا لگا بہت غصہ تھا. خاص طور سے ضد میں جو کام ہوتا نا، فائدہ کام ہوتا اس میں غصہ تھا. لڑائی جھگڑے میں غصے میں کچھ لوگ بڑے لوگ جو اچھی باتیں سکھائے، بولے بابا غصے میں کبھی کوئی فیصلہ مت کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ، پہلے ٹھنڈے ہو جاؤ. اس لیے کہ غصے میں جو ہوتا ایسی نادانی کر جاتے، بعد میں پھر آپ کو تکلیف ہوتی، سوچ کے حیران ہوتے اور بولتے کاش میں ایسا نہیں کرتا تھا. اور عربی کا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں کئی بار بول کے بچتا ہے، چپ رہ کے کبھی نہیں پوچھتا. کچھ بھی سمجھ رہا تو ہاتھ بڑھ جانا، بولے اچھا پہلے بولتا ہوں چپ ہو جانا، بول کے بچتے. تو یہ ہماری زندگی کے طور طریقے اور خاص طور سے عقائد کے معاملات میں لوگ جس کے جو جمعہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، یہ کلیپوں کا تو ایسا بازار گرم ایسا رے صحیح بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں. میں آپ کو سب سناتے رہتا ہوں. ایک میرے پاس کلپ آیا، میسج آیا تھا، وہ میسج میں لکھا ہوا تھا کہ اے بندے تو رات میں اٹھ کے عبادت کر، اور اگر تو نے کرا تو عبادت کرا میں جنت دے دیا، تو میں ایسا تو صحیح اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. ارے بندے تو عبادت کر، تو اگر ان کی عبادت کرا اور پھر میں جنت دے دیا تو پھر اس سے لڑنا. نیچے لکھا ہوا سورۃ الملک، سورۃ الملک بھی لکھا ہوا ہے نیچے. میں کیا کرا، کہا مجھ کے پورا سورۃ الملک پڑھ دیا. کاہے میں ہی مطلب ہے والی آیت. تہجد میں اٹھا تو نماز پڑھا تو میں جنت دے دیا، تو میں برا تو اچھا، کیا کہیں بھی دنیا نہیں. استغفر اللہ. میں بولا یہ کیا ظلم ہے، کوئی
نیچے بخاری مسلم. تو پھر کیا ہو, میں فوری جہاں سے بھی میسج آتا ہوں فون کرا, کیا ہے بھائی یہ میرے پاس آیا تو میں آ کے بولا کہاں سے آیا, اس کو پوچھو چھوڑا نہیں, اس کو پوچھو نہیں, انہیں بھی ایسے پڑھا دیا کرتے, کہاں سے چل رہا ہے, کس طرح کم سے کم ایسی بات ہے تو پوچھو صاحب یہ بڑھانے کے قابل. آپ کے اوپر بڑھانا فرض نہیں ہے, فارورڈ کرنا فرض نہیں ہے, لیکن فارورڈ کرنے پر پھنس جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ اس میں کیا بولتے ہیں, اس کے لیے بھی ایک محاورہ ہے, نیکی برباد گناہ لازم. آپ سوچیں نیکی کرنے جاؤں گا اور پیدل ہو گیا, نیکی تو نہیں ہو سکتی, الٹا نقصان ہوا آپ کے. تو میرے بھائی کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی کام ہو, اس کے بارے میں غور و فکر, سوچ سمجھ, اور کسی اللہ والے سے آپ خاص طور سے اس فیلڈ والے سے کنٹیکٹ میں رہیے. پرواہ نہیں, فوری جواب ملا اکٹھے رہیے, دوسرے ٹھہرے, لیکن مشورے جو برکت ہوتی ہے وہ بزرگوں نے تو کر کے دکھایا, لیکن قرآن بھی کہتا ہے مشورہ کرو, حدیث میں بھی مشورہ کا حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں, جو چاہے کر سکتے ہیں, کسی نے بنا لیا بتا کیوں کرے پوچھنے کی, پھر بھی حضور اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور مشورہ کرنے پر مجبور نہیں تھے, بلکہ صحابہ کو سکھانے کے لیے مشورہ کرتے. کوئی اہم کام ہے مشورہ. ابھی کچھ دنوں سے کیا ہوا, کوئی طبیعت نئے نام پہ یہ اس کی کوئی پیسے لگاؤ, اس میں 50,000 لگاؤ, اس میں اتنے لگا دو, اس میں اتنے لگا دو, لوگ لگا دیں. اب وہ چلتا ہے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے, اس کا چلتا ہے کہیں کیسے جو ایسے. اچھا ویسے وقت فون آتی, صاحب ایسا ہے کہ دل لگا بھائی اس میں رکھو پڑھو, نہیں انہوں لگا دیے, انہوں گر رہے تھا, بگڑتے جاتے. اچھا پھر سوال کرنے والے کا منشا کیا رہا تھا, کیسا بھی کر کے میں اس کو یہ بول دوں تھا کہ کل کے دن کچھ ہوا تو میرے بیٹا ڈالا, میں موت نے مجھ کا ڈالا تھا بھائی ہوتا. اچھا اگر میں بول دیا نہیں تو انہیں پھر دوسروں کو کہتا پوچھتا, اس کو ہم نے پوچھتے چلتا کب تک اس کی مرضی کا جواب ملے تک پوچھتے رہتا ہوں. لالچ, راتوں رات لکھپتی بننے کی سوچ کبھی انسان کے لیے فائدہ نہیں ہو سکتی. کوشش تو کرنا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گا, اور جو آدمی جتنی امانت داری کے ساتھ محنت کرتا رہا اتنا ہی انہیں سکون میں رہتا. جو لوگ جتنا زیادہ الٹ پلٹ گھما پھرا کرتے نا اتنے ہی ٹینشنوں میں رہتے. ان کو دیکھو بی پی, ان کو دیکھو ٹینشن, ان کو دیکھو تھائرائڈ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنی بھی بیماریاں سب غلط کرنے والے ہیں, مگر جلدی کم عمری میں کئی لوگوں کو ایسے چیزیں پیدا ہو جائے. ہر ایک بات اتنی اچھی ہے, میں بہت پسند ہے, بولتے رہتے بابا ان کو ایک بول رہے ہیں, ان کو ایک بول رہے ہیں, ان کو جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جو بولنا ہے یا تو صحیح بولو یا نہ تو خاموش ہو. کیونکہ بات اتنی پسند رہی ہے, کہیں پڑھا لکھنے والے لکھے, ان کو کیا بولے آپ کو یاد رکھنا پڑتا, ان کو کیا بولے یاد رکھنا پڑتا. ارے ان کو یہ بولا تھا, یہ بول کے گھمانا تھا, ان کو یہ بول کے لگا. صحیح کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, صحیح بات جو رہتی نا جو ہے وہ ہے. اب ان کو کیا بولا تھا, اس نے کیا بولا تھا, کوئی ضرورت ہی نہیں. سیدھی بات, یا تو بول رہا ہے تو سچ بولو, نہیں تو خاموش خاموش. تو صاحب یہ زندگی کے دو طریقے ہیں. میرا بات نکلی تو نکلتے نکلتے کو دودھ نکل گئی, مگر بڑوں کی سلامتی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. وہ جو یہ غلط ہے صحیح ہے, پیسے کے معاملے میں ہو, شادی کے معاملے میں ہو, کاروبار کے معاملے میں ہو, کوئی بھی ہو, اپنے سروں پر بڑوں کا جو سایہ ہوتا نا وہ کتنی بڑی نعمت ہوتی. اللہ اللہ اللہ, وہ تو جس پر گزرتی کوئی سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. آج کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں.
صاحب قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا دینا، کیا کریں گے؟ 3 دن میں قربانی کا گوشت کھا کے ختم کر دینا ہے، روایت ہے اس، مگر پوری روایت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، ایسا کیوں کہا گیا تھا، کن حالات میں کہا گیا تھا، وہ سب جانتا تھا ایسا ہوا تھا۔ چلیے آج کوئی سنا دے رہا ہوں۔ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل المدينه لا تاكلوا لحوم الاضاحي فوق 3۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا اے مدینے والو تمہاری قربانیوں کا گوشت تم 3 دن سے زیادہ کھاتے نہ رہو۔ فشکوا الی رسول اللہ، تو ان سب لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار ان لهم عیالا وحشما وخدما، حضور ہمارے بیوی بچے نوکر چاکر سب ہے، اب 3 دن میں سب کھا لینا۔ ایک مرتبہ تو خالص یہ حکم تھا کہ 3 دن میں ختم ہو جانا، تو وجہ اس کی کیا تھی، ان دنوں میں خیر پڑا ہوا تھا، حالات بہت ناسازگار تھے، تو بولے رکھنا نہیں، جو ہے سب دے دینا، اگلے وقت پہنچ جانا۔ اس کا ایک دوسرے موقع پر یہ ہوا تو حضور کی خدمت میں کیا سرکار ہم 3 دن میں ختم کر دیں گے، بلکہ ہماری پاس بیوی بچے نوکر چاکر سب ہے، تو حضور کیا فرمایا ٹھیک ایسا ہے تو کلو کھاؤ، واطعموا کھلاؤ، واحبسوا اور ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتے، ذخیرہ کر کے رکھنا ہے تو اس کو سیف بھی رکھ سکتے۔ اب سیف رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ غریبوں کو بھی رہنے کے اپنے پورے فریجاں بھر رہے ہیں، مطلب اب وہ فریجاں بھر لے کے بڑے بڑے فریجاں لا کے بھر لے کے رکھ لے رہی، نہ خود کھا رہی، اتنے میں بیچ میں ایک دم جو ہے گھر کے پاس کا ٹرانسفارمر جل گیا، وہ بند ہو گئی لائٹ، اندر بربود ہو گئی، پورا پھینکنا تھوڑا بہت یہ بات لگی۔ اور سب سے بہترین طریقہ کھاؤ۔ تب جو لوگ آج کل بڑے بڑے فریجوں میں رکھ لے رہے ہیں اس کے اوپر لطیفے بھی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب دعا کرتے ہیں اللہ میری قربانی قبول ہوئی نہیں ہوئی میرے کو معلوم ہونا۔ خواب میں دیکھے ان کا مکانہ جو ہے لنگڑ آتے ہوئے ایک ٹانگ کے بغیر آ رہا، ارے کیا ہوا کیا، تو ایسا کہ میری ایک ٹانگ ابھی فریج میں پڑی ہوئی رکھا، تو ایسے بھی لذیذ بھی بتا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کے بارے میں بہت زیادہ اگر جما لے رہے ہیں کھا لے رہے ہیں تو مقصد یہ سب ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد وہ جذبے کا اظہار ہے، پھر چلو ٹھیک ہے کھاؤ کھلاؤ۔ یہ دنوں میں روزہ نہ منع والا کل سے رہ سکتے ہوتا، آج کا روزہ بھی منع تھا، کیوں؟ یہ دن کھانے کھلانے کے لیے۔ ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا، بولے کہ صاحب آپ بولتے ہیں، آپ تو بولتے سب لوگ عمل کرنے والے کا، بولے کچھ لوگ ایسا بھی کرے تھے کہ باہر سے آپ سے قسم آتے، قسم آؤ نہ رہتے ہو نا، ٹھیک ہے ٹھیک آؤ بولے، ٹھیک ہے ٹھیک آؤ بولے، 1500 ہوتے ہیں، ارے آؤ جی آؤ، آئے آنے کے بعد پورا کام کر دے کر آ دیے، 500 پڑا دیے، چل سے پلٹ کے نہ دیکھنا ہے تو مار دیتے تھوڑ دیتے۔ تو آپ بولیے کیا یہ بات درست ہے؟ آپ قربانی کریں، دادا گیری کرتے کریں، آپ قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کو قربانی کی ضرورت ہے۔ مزدور کی مزدوری اس کو اس کا پسینہ سننے سے پہلے دینے کا حکم ہے۔ اب آپ بات اس سے ایک کریں اور دے رہے ایک، تو آپ کے معاملے میں بگڑا ہو جائے، پھر آپ کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ لوگ یہ جان کے کہ بھئی بکرا اگر لگڑا رہا تو قربانی نہیں ہوتی، کبھی بکرے کی اگر ایک آنکھ کام نہیں کرے تو قربانی نہیں ہوتی، اس کی کان کٹا ہوا تو قربانی نہیں ہوتی۔ یہ سب مسئلے سب کو معلوم ہے۔ ایک صاحب اچھا لکھے ایک صاحب وہاں بکرا سلامت رہنا اس کا تو سوال کرنے یا کہنا یہ بھی تو سوال کرنا تھا نا، میں 6 مہینے سے میری بہن سے بات نہیں کرا، مجھے قربانی ہوتی ہی نہیں ہوتی، میں میری بہن کا حصہ کھا گیا،
قربانی ہوتی نہیں ہوتی؟ میری کمائی شراب کھانے سے چل رہی، قربانی ہوتی نہیں ہوتی؟ یہ نہیں پوچھتا مجھے. تو قربانی کا منشا کیا ہے؟ سنیے، لن ینال اللہ لحومہا، اللہ تعالیٰ کے پاس قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، بلا دماغ نہ ان کا خون پہنچتا ہے، کیونکہ خون تو حرام ہے، بہا دیتے ہیں، گوشت کھا لیتے، کھلا دیتے، بانٹ دیتے، تقسیم کر دیتے، کیا ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا ملا؟ نہ گوشت نہ خون. پھر قربانی کرنے والے کا کیا دیکھتا اللہ؟ میں ولیکن ینال التقوی منکم، اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے. اب کسی بندے کے ساتھ تم نے اس طرح سلوک کیا، باتیں کی، پیسے تھوڑے دیے، اب ظاہر ہے تمہارا اپنا شہر ہے، وہ لوگ دوسرے مقام سے آئے ہیں، وہ لوگ لڑ جل نہیں سکتے، لیکن تم کو ڈرا کے بھگا دے رہے، تو تقوی ہے، تو قربانی قبول ہے. ایسے کچھ چیزیں ایک بول رہے ایک کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے، صرف کہ 3 دنوں میں قربانی دے رہے کہ اپن شیئر آئے دے دیا نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی مرضی، اس کی رضا، اس کی خوشنودی پیش نظر ہے. گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے بیوی بچوں کو سمجھانا، یہ کنٹینیوس کرنے کا کام ہے. رہنا کیا کرنے والا، خالی دنیا کھانا پینا سونا بس یہی چھوٹا زندگی. یاد رکھنا ہے آپ ہو یا میں ہوں یا کوئی ہو، زندگی کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کا ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا ضروری ہے. اب یہ قربانیاں دے دیے، تقسیم کر دیے، شیئر ہو گئے، میں اتقا لایا، میں اتقا لایا، ٹھیک ہے، یہ بدنی قربانی، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، مالی عبادت، بدنی عبادت. لیکن آپ اگر معاملات میں درست نہیں رہیں گے تو عبادات کچھ کام آنے والی نہیں، عبادات کچھ کام آنے والے نہیں. بڑے بڑے نماز پڑھیں گے لیکن ماں کو کچھ کی نہیں دیکھ رہے ہیں، والد کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، کوئی کام کی نہیں آپ کی نماز. آج آپ جوان ہیں، آپ کی جوانی میں آپ بڑے زور سے بول رہے ہیں اپنے آپ کو، میں ایسا ہوں، میں کو کون کیا کر سکتا، لیکن بھائی بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی، کمر کے جھکنے میں ٹائم نہیں لگتا، گھٹنوں کے اکڑنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے ہمیشہ اللہ کے رسول اس کے احکام کو مشن کو، آپ جس کو سزا ہے انہیں نہیں لیں گا بدلا، انہیں نہیں لیں گا بدلا، بدلا ہے عمل الگ ہے. واللہ عزیز ذو انتقام کی شان والا ہے. آپ کسی کو سزائیں گے انہیں نہیں لیں گا بدلا. حالات قدرت کی مار ایسی پڑے گی، قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. ایسا اللہ اس سے بچائے ہم کو. ہم شادیوں کے بارے میں سننے سامنے لوگوں کو کیا ہو گیا، توبہ 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 توبہ، کھل کے بول رہے یہ ہونا، یہ ہونا، نہیں دے تو مٹا دیتے، توبہ توبہ توبہ. کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. لہذا دیکھو خوف خدا ہونا، کوئی کام کرنے سے پہلے سوچنا میں یہ کام کروں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو نہیں کروں. کیا سمجھ ساس کون ہو کے جھگڑے، یہ کیا بولے، بہو ساس جو ہے گھر میں سب لوگ رہتے تو اچھا رہتی رہتے، جاتی وہ جلا کے کھاتی. اس کو ایک کیس میں بہو سب گھر والے جاتے تو ساس کو ماں توڑ سب کر دی. تو اس کے میاں کی موجودگی میں تو بہت اچھی رہی. آخر کار جو ہے پڑوسیاں بولے بھائی گڑبڑ ہوگی، مجھے آواز آتے رہتے، کیا ہے کدھر ہے، یہ بھی ویسا نہیں کر سکتی. اب اماں کچھ بول رہی تھی، بڑھی اماں، تو نے کیا کرا معلوم ہوشیاری سے، نیا نیا زمانہ تھا، گھر میں کیمرہ لگا چلے گئے. جو دیکھا ٹی وی پہ آئی تھی نیوز کی، جو کیمرے میں دیکھا اللہ اکبر. اس لیے بولے آج اگر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کرنے والے بھی بہت سے مقامات پر عورت ہی ہیں. بہو پہ ظلم کرنے والی ساس ہے، ساس پہ ظلم کرنے والی بہو ہے، نہیں تو بہو کے اوپر ظلم کرنے والی جٹھانی ہے، دیورانی کی جٹھانی ہے، جٹھانی کی دیورانی ہے، نہیں تو نند کتی سے آ کے انہوں یہ کرتے انہیں سب ملا کے تباہ کر دیں. بچیاں شادی کو ڈر رہے.
اب میں ایک طرف بات تو نہیں کرتا، پھر بعض مقامات پر بچیاں بھی ایسے ہیں کہ ہم بڑے گھر سے آئے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، وہ لوگ معاملے ہیں. تو بہرحال جو ہے اس طرح کے حالات مسلم کمیونٹی میں پیدا ہو رہے ہیں. اس کی ایک ہی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے، خوف خدا دل سے نکل گیا، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا ماننا ایسا ہے، ایسی محفلیں جس میں تھوڑی دیر کے لیے بات ہوتی، دل میں خوف پیدا ہوتا. ٹھیک ہے ہمیشہ کرتے نہیں رہتا، جا کے 4 دن تک تو رہتا، پھر ڈھیلا پڑتا ہوں میں، پھر تمہارا پھر مضبوطی آتا. گورے بھائی یہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، آپ کے ساتھ اپنا بیٹھے، ہم بیٹھ رہے اس بات پہ، قرآن پڑھ رہے سنا رہے. آپ کو بھائی یہ بات ہے، شاید ہم کیا کرتا، ٹائم ملتے ہی میں اپنا کام کرتا، اس کے اوپر غلط دال کے چل کچھ کھا. تو بندے کے دل میں خوف خدا ہے، مذہبی بندہ اگر دل میں خوف ہے تو انہیں دوسرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. خوف کوئی بھی ہو، باپ بیٹا پڑوس کوئی بھی ہو، ورنہ خوف خدا نہیں رہنے سے ہزاروں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لوگ سناتے صاحب دعاؤں کے لیے بولتے ہیں، دعا کرتے ہیں کیا کریں، مگر کیا کریں گے، سدھار کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی. اللہ ہاتھ پر رحم فرمائے. دیکھو صاحب، کیا گوشت چیریٹی یا ایثار ثواب غیر مسلم کے ادارے کو دے سکتے کیا؟ آپ ایثار ثواب بولے تو ثواب صرف ایمان والوں کو پہنچتا. اور سوال چیریٹی، تو گوشت جو ہے دیا تو جا سکتا ہے، لیکن ایسا سوال جب بھی آتا تو ہمارے بزرگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا مسلمان غریبہ ختم ہو گئے جو آپ غیر مسلموں کو گوشت دینا چاہ رہے ہو؟ کیونکہ یہ تو دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان کی مدد کرو. کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر مہینوں گوشت نہیں آتا، مہینوں. اب وہاں پہ تو شاکاہاری ماساہاری بول کے انہوں کے لڑنا چلے جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے گوشت کے مسائل کو، اب تم نے چھوٹے کا ہے کیا، بڑے کا ہے کیا، منجلے کا ہے کیا، چھوٹے کا ہے کیا، پوچھتا ہوں. اپنے بھائیوں کی مدد کیجیے. اور رہا سوال زکات کے پیسے قربانی کا گوشت ہی دینے کے لیے کیا دوسرے جگہ میں جانا، آپ دوسرے پیسوں سے دیجیے. اتنا خیال رکھیے کہ ہمارے پیسے ان کے کسی مذہبی کام میں خرچ نہ ہو. کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہونا. آپ اس کو خدا نخواستہ ان کے اپنے مذہبی کاموں میں مدد کرنا، ان کے اندر اسسٹ کرنے کے بنا. دعا کی گزارش، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس کو قبول فرمائے. کہنے سننے کے دوران سے ہوتا ہے کہ لفظ خطا سے یا اللہ مشکل آسان فرما، پریشانی دور فرما، قرضوں کو ادا فرما. جو نوجوان ملازمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں مزید برکت عطا فرما، اور جو بھی ملازمتوں سے دور ہے ان کو نوکریوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں اچھی نوکری عطا فرما، اور جو تجارت پیشہ کی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ان کے بارے میں ہم فکر تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں طاقت نہیں، قوت نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں. ہماری کوششوں کو جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنی بات میں قبول فرما، اور مسلم نوجوان لڑکے لڑکیوں کو توفیق عطا فرما. دلوں میں تیرا خوف، تیری محبت بٹھا دے تاکہ غلط کاموں سے، برے سلوک سے وہ بچ سکے. یا اللہ جو بھی ظلم کرنے والے ہیں، ظالمین کے ظلم سے مظلومین کی حفاظت، اور
خواہ وہ کوئی حضور کرنے والا نہیں، ایک توفیق عطا فرما۔ اغیار اسلام دشمن طاقتیں، اہل ایمان، شاعر اسلام اور ساری دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کو جو پریشان کر رہے ہیں، مولا ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے، ان کے منصوبوں کو خاتمہ دلا۔ سویڈن کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں، دل کوڑ رہا ہے، طبیعت میں بے چینی ہے۔ مولا تیرے کلام کی بے حرمتی کا باقاعدہ پروگرام کیا جا رہا ہے، مولا ان کے دلوں میں ایمان کا نور چمکا دے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو انہیں ہلاک کر دے، ان کو نشان عبرت بنا دے، اور ہمارے اندر ہماری صفوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ قرآن پاک کی قدردانی کرنے والا ہم گناہ گار ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ بہت سے گھروں میں بچیاں انبیاء کی بیٹھی ہیں، شادیوں کے براہ آسان فرما۔ جہاں لڑکے بھی شادیوں کے لیے اچھے سے دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی رکاوٹیں ہو رہی ہیں، ان کے رکاوٹوں کو دور فرما، آسان کرنا فرما، لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کے لیے بھی۔ اور کہیں لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو بہت کم وقت شادی شدہ زندگی گزار کے حالات کی ناسازگاری کا شکار ہونے والا، ان کے لیے بھی آنے والی زندگی کے مرحلے آسان ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، آپس میں محبت، مودت، الفت عطا فرما، اعتماد، بھروسہ اور ایک دوسرے پر مکمل بھروسے اور اعتماد کی دونوں کے اوپر صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ، سب کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بہت سے مقامات پر میاں بیویوں کے رشتوں میں دراڑ، یا خود ان کی وجہ سے، یا ادھر والے یا ادھر والے، یا ادھر کے نادان ادھر کے نادان لوگ رشتوں کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ اللہ، ایسا کام کرنے والے جو میاں بیویوں کے درمیان جھگڑے پیدا کرتے ہیں، ان کو ناکام بنا دے اور میاں بیویوں کے درمیان پتہ خواہشمندان اولاد کو دولت اڑا ہوتا، جو اولاد رکھتے ہیں صحت و عافیت عطا فرما، فرما بردار بنا دے، علم والا بنا، تربیت والا بنا، ادب والا بنا، فرما بردار بنا، علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، جن لوگوں نے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ سے عطا فرما۔ کوئی محمد سمیم صاحب ہے، 25 سال، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ ان کو جلد صحت عطا فرما۔ محمد اسماعیل سفیانی صاحب نوکری کے لیے دعا کی خواہش کی ہے، ان کو اور ان کے علاوہ جتنے بھی بے روزگار ہیں، خواہ وہ انڈیا میں ہو، حیدرآباد میں ہو، تلنگانہ میں ہو، یا باہر کے ممالک میں ہو، یا اللہ ان کے لیے ہمارے ایک اور پیر ہے حبیب الدین شیرازی ہیں جو قطر گئے ہیں، وہاں وہ نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے اچھی نوکری فراہم کر دیں، اور جو بس بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، علم میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، نیک اعمال میں برکت عطا فرما، عمر دراز عطا فرما، زبانوں میں اثر عطا فرما، جسم کے اعضاء کو تیری فرما برداری میں مصروف فرما، نافرمانی سے بچا، ہمارے جسم کے ایک ایک بال کو تیری نافرمانی سے بچا، ہم کو، ہمارے عیال کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، یا اللہ، ایمان کی مضبوطی عطا فرما، استقامت عطا فرما، بیماریوں سے ہم کو، ہمارے افراد خاندان کو محفوظ فرما، موذی امراض سے بچا رہے، کسی کا محتاج نہ بنا، غیب سے ہمارے انتظامات فرما، گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اموال میں برکت عطا فرما، اناجوں میں برکت عطا فرما، پھلوں میں برکت عطا فرما، ترکاریوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما،
مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے دشمنوں کو آپس میں لڑا دے, ہمارے خیر خواہوں کو یا اللہ ہم ان سے خیر خواہی کرنے کی موقع عطا فرما. پروردگار جو لڑکے لڑکیاں بے رامی کا شکار ہو رہے ہیں ان کے بڑھتے قدموں کو روکے مولا. آنکھوں پہ جن کے پٹیاں پڑی ہوئی ہیں, پردے پڑے ہوئے ہیں, مولا ہٹا دے. اور جہاں جہاں جو جو مظلومیت کا شکار ہے انہیں عافیت نصیب فرما. زمین سے نکلنے والی آسمان سے نازل ہو ہر آفت ہر بلا کو اٹھا دے مولا. ہمارے سلسلے میں جو جو بھی مرید ہیں معتقد ہیں, ہمارے اللہ کے چاہنے والے ہیں, در خصوص میں آنے والے, نمازوں میں پیچھے آنے والے, سب کو عافیت نصیب فرما, دعائیں قبول فرما. آمین یا رب یا رب. جو لوگ بے قصور جیلوں میں پڑے ہیں ان کے جیلوں سے نکلنے کے راستے فراہم کرنا. دشمنائے دین نئے نئے انداز سے جھوٹے جھوٹے مقدمات ڈال کر نوجوانوں کو پھنسا ہے, اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد سے بچا, ماکرین کے مکر سے بچا مولا. مولا ہماری دعا قبول فرما. جو لوگ بھی روحانی امراض میں گرفتار ہیں انہیں بھی صحت عطا, دماغی امراض میں گرفتار انہیں بھی صحت عطا. یہاں بیٹھے جتنے لوگ اپنے دلوں میں جو جو دعائیں لیے ہیں اور زبانوں پر آ رہی ہیں مولا ان سب دعاؤں پر ہم آمین کرتے ہیں. تو قبول فرما, قبول فرما. مرحومین کی مغفرت فرما, بزرگان دین کے درجات بلند فرما, اور ہم کو ان سے فیضان عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما, اسلام پر قائم رکھنا, ایمان پر خاتمہ فرما. وقت آخر رسول اللہ مدینہ نصیب فرما, زبانوں پر کلمہ جاری فرما. آمین یا رب یا رحمان یا کریم یا مجیب السائلین یا الخائفین غیث المستغیثین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الشیخ رحمتك يا رب العالمين. الحمد لله.